بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مقدس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو یہ مبارک مقدس محترم مہینہ ماہ رمضان المبارک اور اس کا پہلا جمعۃ المبارکہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بار بار ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ اللہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں متقی، ہمیں پرہیزگار، ہمیں اطاعت شعار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ، مقدس مہینہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم پر ہماری فضیلت ہے، یعنی کہ تمام جہان میں جتنے بھی انسان ہیں سب پر جیسی فضیلت اللہ رب العزت کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں تمام مہینوں پر ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ رمضان کو یوں ہی نہ کہو کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان میں ہم نے یہ کیا، رمضان، بلکہ اس کا جب بھی نام لو تو حرمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لو، یعنی کہ رمضان شریف، رمضان المبارک، رمضان کریم آیا تھا، میں نے اس میں اس کے حق کے مطابق عبادت نہیں کی۔ افسوس، اگر اظہار بھی کرنا ہے افسوس کا تو صرف رمضان نہ کہیں، رمضان المبارک، رمضان شریف، رمضان کریم، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہر روز اس کی مقدس رات میں 60,000 گنہگار بخشے جاتے ہیں۔ 60,000 ایسے گنہگار جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، انہیں جہنم میں جانا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و عطا سے، اپنے کرم سے 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور یہ جمعۃ المبارکہ چونکہ یہ مہینے کے سردار کی فضیلت ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے ماہ رمضان المبارک، تو اس کی یہ برکت ہے۔ لیکن ان تمام دنوں میں ہفتے میں جو ایک جمعہ ملتا ہے، ایک جمعہ آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ للمؤمنین عید، جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خصوصی انعام اپنے بندوں کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں جمعرات کا دن، جمعرات کا سورج جوں ہی غروب ہوتا ہے، جمعہ کی شب آتی ہے، تو جمعہ کی پوری رات، یعنی جو رات گزری آج، اور پھر آج کا پورا دن، افطار کے 1 منٹ تک قبل تک جو ساعت ہوتی ہے، ساعت کا لفظ حدیث میں آیا ہے، جو ساعت ہوتی ہے یعنی اس کو سیکنڈ ہم کہہ لیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جمعرات کا سورج غروب ہونے کے بعد سے جمعۃ المبارکہ کا سورج غروب ہونے تک
ہر سیکنڈ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ مبارک دن ہے، اللہ سے دعا کریں کہ ان بخشندہ حضرات میں ہمارا اور آپ کا بھی اللہ شمار فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شمار فضائل، بے شمار برکات اس کی احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے، بیمار ہے، مرض کا شکار ہے تو الگ بات ہے، وہ بھی مرض میں صرف بخار آ جائے، سردی کھانسی ہو جائے اور ہم روزہ چھوڑ دیں، یہ ہمارے ایمانی تقاضے کے خلاف ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جان پہ بن آئے گی، تو ایسی صورت میں صرف روزہ چھوڑنے کا حکم آیا ہے اور اس کی پھر قضا بعد میں آپ کو بھرنی لازم ہوگی، وہ بھی سچی توبہ کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر ترک کر دیا، وہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کی اللہ کی بارگاہ میں جو اہمیت و فضیلت ہے وہ اس تک کو نہیں پہنچ پائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عام طریقے سے ہمارے نوجوان، ہمارے درازی عمر والے، ہمارے بزرگ بہت سارے ایسے ملیں گے جو روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ بہت شدت کی دھوپ ہے، کام ہمارا بہت سخت ہے، بہت دشوار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نو ایکسکیوز، کسی قسم کا ایکسکیوز، کسی قسم کا عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے تھے تو تم نے اسے کیوں نہیں رکھا؟ تو ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ شرعی حکم یہ ضرور ہے کہ شدت کی گرمی ہے، کام آپ کے پاس زیادہ بڑن والا ہے، وزنی ہے، بھاری ہے، محنت و مشقت کا ہے، تو آپ کام میں کمی کر دیں، صبح 6 بجے سے 12 بجے تک کام کر کے گھر لوٹ آئیں، اس کی تو اجازت ہے آپ کو شرعی اعتبار سے، لیکن آپ اس کام کے چکر میں روزے کو چھوڑ دیں، قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو حضرات سنت پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس پر سختی سے سوال فرمائے گا روز قیامت، لہذا کوشش کریں اور اس ماہ مقدس کو اپنی زندگی کا جب ہم آخری مہینہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں پھر ہماری زندگی نے ہم سے وفا کیا کہ نہیں کیا، آئندہ سال مجھے یہ مقدس مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بھلا آپ خود سوچیں کہ یہ وہ مہینہ جس کی تیاریاں، جس کا اہتمام، جس کا انصرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی شروع فرما دیتے ہیں، اس کی تیاریاں ماہ رجب میں فرما رہے ہیں، ماہ شعبان میں فرما رہے ہیں ہمارے آقا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کا احترام، اس کے شان شایان کے مطابق ہمیں صبح و شام گزارنی ہے۔ اس کے لیے آقا کریم ہمیں خود یہ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں تاکہ ہماری امت بھی اسی طریقے سے پہلے سے ہی تیار ہو جائے، پریپیئر ہو جائے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال اس قدر برا ہو چکا ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس نے 3 ٹائم بھر پیٹ اچھی غذا کھائی ہے اسے بھی جانا ہے، اور جس نے نمک روٹی کھایا ہے اسے بھی جانا ہے، لیکن جانے کے بعد جو ہمیشگی کا گھر ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے روزے میں زیادہ مشقت ہوگی، زیادہ محنت ہوگی، یعنی کہ ایک شخص روزہ رکھ کر اگر اے سی میں لیٹا ہوا ہے یا اے سی میں کام کر رہا ہے، اس کے آفس میں اے سی لگا ہوا ہے، تو اس کے روزے کا جو ثواب ہے اس کے ثواب سے کم ہے کس کے؟ جو کہ بازار میں دھوپ میں دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ بازار میں، جو کہ مارکیٹ میں، جو کہ مال میں مزدوری کر رہا ہے، جو مٹی اور گارے کا کام کر رہا ہے، وہ اگر روزے کی حالت میں ہے تو اس کے روزے کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تمہیں عبادتوں میں جس قدر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے اتنی ہی زیادہ تمہاری عبادتوں کے ثواب کا اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ غنیمت موقع دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے روزہ، اس کی اہمیت کا خیال رکھیں اور حتی المقدور کوشش کریں کہ اپنے کام کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں، کم کر لیں۔
جو کام ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی والا کرتے ہیں وہ ہم 6 ہی گھنٹے 4 ہی گھنٹے میں نپٹا لیں۔ اگر ہمارا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں تو ہم ڈیوٹی کو کم کر لیں۔ اور جو حضرات جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے پاس 8 بندے 10 بندے 20 بندے کو کھٹاتے ہیں، یعنی ان کے یہاں وہ ملازمت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس میں زیادہ ثواب ہے کہ اپنے پاس کام کرنے والے بندے کو آسانیاں فراہم کریں رمضان المبارک کے مہینے میں، اس سے کم کام لیں تاکہ وہ بھی بھرپور روزے کا ثواب اٹھا سکے۔ اور وہ جب روزہ رکھے گا تو چونکہ آپ نے اس کے لیے آسانیاں کی ہیں تو آپ کو بھی روزہ رکھنے کا اپنا خود کا بھی ثواب ہوگا، اور کیونکہ آپ نے آسانیاں کی اس کے لیے، اس لیے اس نے روزہ رکھا تو اس روزے کا بھی ثواب آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے گا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مقدس کی تعظیم حرمت ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں جس قدر سختی سے، جس قدر تیز، جس قدر تعداد میں لوگ بخشے جا رہے ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں وہ